خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی اور فتح مند نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کی سلامتی ہو، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں ایک موقع بخشا، پلیٹ فارمز بخشے تاکہ ہم خدا کے کلام کو بیان کر سکیں اور ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور یسوع مسیح کے بدن کی ترقی کر سکیں۔ آئیں میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ ہم کلام میں سے چند باتیں سیکھیں اور اپنی زندگی کے لیے تربیت و نصیحت کے لیے باتیں اپنی زندگی میں اپنائیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں تاکہ خدا ہماری زندگیوں میں مداخلت کرے، روح القدس ہماری زندگیوں میں مداخلت کرے اور ہم بابرکت ہو جائیں، اور ہمارے چال چلن کے وسیلہ سے، ہماری اخلاقیات کے وسیلہ سے لوگ بابرکت ہوں۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے خدا باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارمز بخشے خدا باپ، سوشل میڈیا بخشا خدا باپ، تاکہ ہم خدا باپ سوشل میڈیا کے ذریعے خدا باپ یسوع مسیح کی منادی کر سکیں خدا باپ۔ لوگ یا سٹینک پاورز خدا باپ اس کو بدی کے لیے استعمال کرتی ہیں، لیکن آپ کے ایماندار، آپ کے برگزیدہ لوگ جن کو آپ نے چنا ہے خدا باپ، وہ اس میں خدا باپ روح القدس کی مداخلت کو لانا چاہتے ہیں خدا باپ۔ وہ سوشل میڈیا میں خدا باپ یسوع مسیح کی منادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہر خدا باپ اس شخص کے راستے ہموار ہو جائیں جو سوشل میڈیا میں خدا باپ آپ کی خدا باپ منادی کو کرتا ہے خدا باپ یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ۔ ہم سب مل کر خدا باپ، سب ایماندار مل کر خدا باپ سوشل میڈیا کے ذریعے یسوع مسیح کی منادی کر سکیں خدا باپ۔ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خدا باپ، میرے ساتھ کنیکٹ ہے خدا باپ یسوع مسیح کے نام سے، وہ جس کام میں ہاتھ لگائیں اسی کام میں آپ ان کو اقبال مند کریں خدا باپ، ان کو برومند کریں خدا باپ یسوع کے نام سے۔ ان کا چال چلن، ان کی اخلاقیات یسوع مسیح کی اخلاقیات بن جائے خدا باپ، اور وہ دوسروں کے لیے بابرکت ہوں، ان کے باتیں دوسروں کے لیے پرفضل ہوں خدا باپ۔ آج ہم جو کلام سے سیکھیں یسوع مسیح کے نام سے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں خدا باپ۔ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ ایمان سے مانگا ہے ایمان سے قبول کر لیا خدا باپ، مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ میرے عزیزوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ خدا کی محبت ہے۔ خدا کی محبت بیش قیمت ہے، ایٹرنل لو ہے، دائمی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور بے غرضیہ محبت اگر کہیں آپ نے دیکھنی ہو یا کہیں ڈھونڈنی ہو تو وہ آپ خدا ہی کے پاس آئیں گے، کیونکہ خدا ہی نے بے غرضیہ ہم سے محبت رکھی۔ ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم خدا کی محبت کے قابل ہوتے، لیکن میرے عزیزوں خدا نے اپنے بیٹے کو بخش کر ہم سے محبت کا اظہار کیا اور ہمیں ہلاکت سے، ہمیشہ کی ہلاکت سے، ایٹرنل ڈیتھ سے بچا لیا۔ میرے عزیزوں، جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ خدا کی محبت ہے، اور خدا کی محبت کے لیے ایک آیت ہے جو بہت عام ہے اور جو بہت پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے اور لوگوں کو یاد رہتی ہے۔ وہ یوحنا کی کتاب میں سے، اور یوحنا کے 3 باب اور اس کی 16ویں آیات میں سے، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ایک ہی ہے، جو پہلوٹا ہے، اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، اس کے بیٹے پر جو کوئی ایمان لائے، یعنی یسوع مسیح پر، خداوند یسوع مسیح پر جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم اس آیت کو تھوڑا ڈیپلی اس کو سیکھیں یا اس پر نظر کریں، اس کی آیت کی طرف ہم غور کریں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 3 پوائنٹس ہیں اس آیت میں، جو کہ محبت، ایمان اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب اس آیت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا نے دنیا سے، یعنی ہم سے اور پوری دنیا سے، ہر قوم کے شخص سے، ہر فرد بشر سے، جتنے دنیا میں موجود ہیں، خدا نے سب سے دائمی محبت کی، ایٹرنل لو کیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ محبت خدا جیسی کوئی نہیں کر سکتا۔
آپ کا شوہر نہیں کر سکتا، آپ کے ماں باپ نہیں کر سکتے، آپ کے بچے نہیں کر سکتے، آپ کے رشتہ دار آپ سے ایسی محبت نہیں کر سکتے، خدا جیسی محبت آپ کے روحانی باپ یا روحانی استاد نہیں کر سکتے۔ ایسی محبت دنیا میں کوئی شخص یا کوئی ہستی نہیں کر سکتی جیسی محبت آپ سے اور مجھ سے خدا نے کی۔ محبت خدا نے اس لیے کی تاکہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں۔ اب ایمان لانے ہی سے نجات ملتی ہے۔ اب منہ سے اقرار کیا جاتا ہے اور دل سے ایمان لایا جاتا ہے۔ اب آپ نے اقرار تو کیا ہے، اب آپ ہیں تو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسیح سے واقف ہیں، لیکن کیا آپ گہرے طور پر مسیح کے متعلق جانتے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان یسوع مسیح پر اتنا گہرا ہے کہ آپ کہیں گمراہ نہیں ہو سکتے؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جان اقرار کرے گی کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند ہے تو وہ بچ جائے گی، وہ ہمیشہ کی زندگی کی اور بڑھنے لگے گی، وہ نجات پائے گی، وہ بابرکت ہوگی، اس کی بنیادوں میں روح القدس راج کرے گا اور اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور پھر وہ بھی صدرک میثق اور عبدالنجو کی طرح کہہ سکتا ہے کہ بادشاہ اس امر میں ہم تجھے جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، پھر آپ بھی یوسف کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ملکہ تیری وجہ سے میں اپنے خداوند کے حضور اتنی بدی نہیں کروں گا۔ جب آپ ایمان لائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند ہے، جب آپ ایمان لائیں گے کہ روح القدس آپ کا مددگار ہے، اب یہ ایمان بھلے ہماری قوم یا جتنے بھی مسیحی ہیں وہ لائیں یا دوسری قومیں جتنے بھی ہیں، جو فرد بشر یہ ایمان لے آئے گا کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، اس میں یسوع مسیح کی زندگی انٹر ہوگی، اس میں ہمیشہ کی زندگی انٹر ہو جائے گی، اس میں الہی ایمان انٹر ہو جائے گا اور وہ یسوع مسیح کی اور بڑھتا چلے جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کی اور وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب پہلا پوائنٹ اس میں محبت تھا، دوسرا پوائنٹ ایمان تھا، تیسرا پوائنٹ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، ہم اس دنیا میں ایک سفر اختیار کر رہے ہیں، لیکن ہماری منزل ہمیشہ کی زندگی ہے، ہماری منزل آسمان ہے، ہماری منزل یہودا کا جو ببر ہے اس کے ساتھ بادشاہی کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ خدا کی محبت کو جانچ لیتے ہیں، خدا کی محبت کو پرکھ لیتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، تو آپ یسوع مسیح کی دی ہوئی ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک سکونت کریں گے۔ میرے عزیزوں، ہمیشہ کی زندگی صرف ایمان لانے سے اور توبہ کرنے سے اور بپتسمہ لینے سے ملتی ہے۔ ایمان کا دوسرا قدم توبہ ہے، توبہ کا دوسرا قدم، توبہ کا اگلا قدم بپتسمہ ہے، اور اس کے بعد روحانی بلوغت ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم ہمیشہ کی زندگی کی اور نظر بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی میں جو سکونت ہے، جو اطمینان، شادمانی اور محبت ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور شادمان ہو جاتے ہیں اور خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیسی خوشگوار زندگی ہمارے لیے رکھی ہے۔ لیکن جب ہم ہلاکت کی اور نظر کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، جو یسوع مسیح کو اپنائیں گے نہیں، جو اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کی مداخلت کو نہیں چاہتے، جو نہیں چاہتے کہ ان کے بدنوں میں روح القدس راج کرے، وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں جائیں گے۔ اور ہمیشہ کی ہلاکت کی بادشاہی تو شیطان کی ہے، تاریکی شیطان کی ہے، اور جب آپ ہمیشہ کی ہلاکت کی اور بڑھیں گے تو آپ تاریکی کی اور بڑھیں گے۔ میرے عزیزوں، آپ ہلاکت سے بچیں، صرف آپ بچ ایمان لا کر ہی سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ کی ہلاکت میں دانتوں کا پیسنا ہوگا، رونا کرلانا ہوگا، اذیت ہوگی، ذلت ہوگی، جلن ہوگی، تپش ہوگی، روح جلے گی، ہماری روح جلے گی، ہم تڑپیں گے، روئیں گے اور یسوع مسیح
کو پکاریں گے کہ اے ہمیں بچا، اور کوئی ہمیں نہیں بچائے گا۔ فضل یہ ہے، یہ فضل کا دور ہے۔ لیکن جب آپ خدا نہ کرے اگر آپ ایمان نہ لا کر ہلاکت میں چلے جائیں تو آپ کے لیے فضل ختم ہو جائے گا۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ یسوع مسیح کو اپنائیں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، شخصی نجات دہندہ قبول کریں، یہ ایمان لائیں کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، یسوع مسیح کی دی گئی بخشش کی شکر گزاری کریں، خدا کی محبت کا بیان کریں، گواہی دیں اپنے چال چلن کے سبب سے، اپنی اخلاقیات کے سبب سے گواہی دیں، چلتی پھرتی ہوئی انجیل بن جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ خدا نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم سب ایمان لائیں، ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزوں، خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کو اتنی قوت دے کہ آپ یسوع مسیح میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں اور آپ روحانی بلوغت میں بڑھتے چلے جائیں، اور یسوع مسیح کے نام سے آپ جس کام میں ہاتھ لگائیں اسی کام میں یوسف کی طرح خدا آپ کو اقبال مند کرے اور برومند کرے، اور آپ یسوع مسیح کے نام کو روشن کریں اپنے چال چلن کے وسیلہ سے، اپنی اخلاقیات کے وسیلہ سے اور اپنے رویوں کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔